ایمان کی حدت اور شدت اگر ہمارے ساتھ ہے نا، یہی ہمارے ساتھ بنیادی طور پہ جائے گی اور کل بروز محشر ہمارے ساتھ کام آئے گی۔ لہٰذا اپنی اپنی آوازوں کو اپنی اپنی سطح پہ بلند کیجئے، اپنے اپنے سوشل میڈیا پہ جہاں پہ آپ فضولیات مطلب جو ہے شیئر کر رہے ہوتے ہیں اور ایسی ایسی فضول باتوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں جس کو دیکھنا بھی مطلب جو ہے وہ ہمیں نہیں چاہیے، کم از کم ان حوالوں سے اپنی آواز کو ضرور بلند کیا کیجئے۔ مجھے افسوس ہے صاحب، مجھے افسوس ہے کہ مختلف قسم کی گھٹیا ٹرینڈز اس وقت ٹویٹر کے اوپر چل رہے ہیں۔ کوئی ایک ٹرینڈ مجھے نظر آتا کہ سویڈن میں جو قرآن پاک جلا ہے اس حوالے سے چلتا تو میں کہتا کہ ہاں ہم ابھی بھی زندہ ہیں، ہم مردہ ہو چکے ہیں، ہم دفن ہو چکے ہیں، ہم غرق ہو چکے ہیں۔ اپنے آپ کو اس گھاٹی سے نکالیے اور اس جگہ پہ لا کے کھڑا کیجئے کہ جہاں پر جو مسلمان کی غیرت ہے وہ باقاعدہ نظر۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ تمام دیکھنے والوں کو جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ناظرین کرام، ایک بار پھر مسلمانوں کے سینوں کو چھلنی کیا گیا، ایک بار پھر مسلمانوں کے قلوب کو چھلنی کیا گیا، ایک بار پھر مسلمانوں کے عشق کی حدت اور شدت کو چیک کیا گیا، ایک بار پھر مسلمانوں کی ایمان کی حدت اور شدت کو چیک کیا گیا، اور ایک بار پھر مسلمانوں کو یہ بتلایا گیا کہ تم پوری دنیا کے اندر کہنے کو تو 2.25 ارب ہو، لیکن تمہاری حیثیت ہمارے نزدیک کچھ بھی نہیں ہے۔ ایک بار پھر مسلمانوں کو یہ بتلایا گیا کہ کہنے کو تو 57 اسلامی ممالک ہیں، لیکن تمہاری اوقات ہمارے نزدیک کچھ بھی نہیں۔ اور ایک بار پھر مسلمانوں کو یہ بتلایا گیا کہ تم کمزور تھے، تمہیں ہم نے کمزور کر دیا ہے، اور تم اسی انداز سے کمزور بھی رہو گے اور بٹے ہوئے بھی رہو گے۔ یعنی سوچئے صاحب کہ میں کہاں جا کر اپنا سر ماروں اور کہاں جا کے اس تکلیف کا اظہار کروں۔ واللہ میں آپ کو بتلاؤں کہ جب یہ خبر نگاہوں سے گزری تو ایسا لگا کہ جیسے کسی نے زمین جو ہے پاؤں تلے کھینچ لی ہو، ایسا لگا کہ جیسے ایک بار پھر قیامت صغریٰ ہمارے اوپر بپا ہو گئی ہو، اور ایسا لگا کہ شاید گنبد خضرا کے مکین ہم سے یہ سوال کر رہے ہیں کہ تم ہی وہ مسلمان ہو جن کو میں قرآن پاک دے کر گیا تھا، تم ہی وہ مسلمان ہو کہ جن سے یہ کہا تھا کہ اس کی حفاظت کرنا بنیادی طور پہ اور اس کی تکریم کرنا، اس کی توقیر کرنا، تم نے تو نہ اس کی تکریم کی، نہ اس کی توقیر کی، نہ اس کی حفاظت کی، اور آج عالم یہ ہے کہ اغیار جب چاہتے ہیں اس کو جلا دیتے ہیں معاذ اللہ۔ یعنی آپ سوچئے صاحب کہ کیسی قیامت صغریٰ 21 جنوری کو سویڈن کی سرزمین پہ ایک بار پھر بپا ہوئی ہے۔ خدا کی قسم یہ جملے ادا کرتے ہوئے دل کٹ کے رہ جاتا ہے کہ جس وقت اسٹاک ہوم میں ترک سفارت خانے کے سامنے اس اسلام مخالف رہنما یعنی اس ملعون نے، اس مسلمان دشمن ریسمس پیلڈون نے جب باقاعدہ 1 گھنٹے تقریر کی ہوگی، 1 گھنٹے باقاعدہ تقریر کی ہوگی، اور جس وقت اپنی تقریر کے بعد اس نے یہ کھل کے کہا ہوگا کہ تارکین وطن اور جو اسلام کے ماننے والے مسلمان ہیں اگر وہ ادھر رہنا چاہتے ہیں تو ذہن میں رکھیے کہ آزادی اظہار جو ہے وہ یہی ہے کہ ہم جو چاہیں گے کریں گے، اور اگر نہیں برداشت ہوتا تو یہاں سے چلے جاؤ۔ اور اس کے بعد اس نے اسلام کے یعنی تمام تر جتنے بھی شاعر تھے اس کا مذاق بھی اڑایا، اور اس نے پھر اس قرآن کو جو اللہ کا کلام ہے اور اس کلام کو جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل ہوا ببانگ دوہل اس نے سب کے سامنے نظر آتش کر دیا۔ یعنی سوچئے صاحب کہ کیسی بدنصیبی ہماری اور کیسی بدقسمتی ہے کہ ہم وہ جنریشن ہیں جو آج یہ تمام تر باتیں دیکھ رہے ہیں اور ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے، کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ ذرا سوچئے، یعنی عالم یہ آ گیا ہے صاحب، اس وقت پوری دنیا کے اندر آپ جانتے ہیں مظاہرے بھی ہو رہے ہیں، مذمتی بیانات بھی جاری ہو رہے ہیں، ظاہر ہے جو کچھ مطلب ہو سکتا ہے وہ ہوگا، لیکن سوال یہ ہے صاحب کہ ٹھیک ہے کہ ہم آج اس وقت اس کیفیت کے اندر کھڑے ہوئے ہیں، کب تک ہم یہ برداشت کرتے رہیں گے؟ اس کی پوری اپنی ایک تاریخ ہے، یہ آج کا معاملہ نہیں ہے، یہ باقاعدہ ایک پلاننگ کے تحت یہ سارا کام ہو رہا ہے۔ جیسا کہ OIC کے سیکرٹری جنرل حسین ابراہیم طہا نے بہت واضح طور پر اسٹیٹمنٹ دی اور انہوں نے کھل کے بتلایا کہ انتہائی دائیں بازو کے کارکنوں کی جانب سے سویڈن کے حکام کی اجازت سے قرآن پاک کے نسخوں کی بے حرمتی کرنا قابل مذمت ہے، اور آگے وہ کہتے ہیں کہ یہ اشتعال انگیز عمل ہے، یہ انتہا پسند عناصر مسلمانوں کو نشانہ بناتے ہیں، ان کی مقدس اقدار کی توہین کرتے ہیں، اور یہ ایک اور مثال ہے جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اسلاموفوبیا، نفرت، عدم رواداری اور زینوفوبیا کس خطرناک حد تک پہنچ چکے ہیں۔ یعنی یہ بالکل طے شدہ بات ہے، یعنی جو سویڈن کا پرائم منسٹر اسٹیٹمنٹ دے رہا ہے کہ آزادی اظہار کا ٹھیک حق ہے، جمہوریت کا بنیادی حصہ ہے اور جو قانونی بھی ہے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ وہ مناسب بھی ہو کہ لوگوں کی جو مقدس کتابیں ہیں ان کو جلانا جو ہے وہ انتہائی بے حرمتی ہے، بلا ساری باتیں اس نے کی ہیں۔ تو میں ایک سوال یہ کرنا چاہتا ہوں کہ کیا یہ جو ریسمس تھا، یہ جو ملعون تھا، کیا اجازت کے بغیر
ترک سفارت خانے کے سامنے جا کے کھڑا ہوا تھا؟ کیا اس ریسمس نے، اس ملعون نے بغیر NOC کے وہاں جا کے تقریر کی تھی اور 1 گھنٹہ تقریر کی تھی؟ کیا اس ملعون نے بغیر اجازت کے وہاں پر جا کے قرآن پاک کو جلا دیا؟ نہیں، یہ باقاعدہ ایک پلاننگ کے تحت سارا کام ہوا ہے، کیونکہ سویڈن کے خلاف ترک نے جو فیصلہ کیا، جو سٹینڈ لیا ہے کہ وہ ان کو باقاعدہ نیٹو فورسز کے اندر شامل نہیں ہونے دے گا، یہ اس کا ایک ریئیکشن، ایک اس کا بھی ریئیکشن ہے، لیکن ایکچوئل اس کی پوری ایک تاریخ ہے، اور تاریخ کو سمجھنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ آج کا معاملہ نہیں ہے، یہ مسلمانوں کے ساتھ مستقل ہو رہا ہے۔ یہی راسمس جس نے پچھلے برس یہ اعلان کیا تھا کہ میں مسلمانوں کی مقدس کتاب کو جلا دوں گا، معاذ اللہ، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اس نے باقاعدہ اعلان کیا تھا اور اس پہ بڑا شور مچا تھا۔ تاریخ اگر آپ دیکھیں صاحب، تو میں اب 1450 برس پہلے نہیں جاتا، لیکن حال ہی میں اسی صدی کے ابتدا میں آپ جانتے ہیں کہ خلافت عثمانیہ کا جب بالکل اختتام ہو رہا تھا تو سلطان عبد الحمید کے سامنے جب یہ معاملہ آیا کہ فرانس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی کے حوالے سے باقاعدہ ڈرامہ بنایا جا رہا ہے اور وہ اس کو جو ہے ظاہر لوگوں کے سامنے پیش کرنے والے ہیں، تو آپ نے فوراً فرانس کے سفیر کو کال کر کے اس کو لائن حاضر کر دیا تھا اور اس کو بڑا اسٹریٹ اوے جملہ کہا تھا کہ یہ ہماری ریڈ لائن، یعنی یہاں پہ ہم کمپرومائز کسی قسم کا نہیں کریں گے۔ اس کا نتیجہ کیا نکلا صاحب کہ ان کو سرنڈر کرنا پڑا، اور 2019 میں نیوزی لینڈ میں چرچ یعنی کرائسٹ چرچ ماسک میں باقاعدہ اٹیک ہوا اور مسلمانوں کو اس میں شہید کیا گیا۔ اچھا، اس دوران آپ جانتے ہیں کہ یورپی عدالت نے بھی ایک باقاعدہ ورڈکٹ دیا اور اس نے ایک لائن ڈیفائن کر دی، اس نے بتلا دیا کہ یہ جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس کا معاملہ ہے یا اسلام کی جو شاعر کا معاملہ ہے، یہ ایکچولی ایک ریڈ لائن ہے، اور فریڈم آف اسپیچ اور ایکسپریشن کا جو بھی معاملہ ہے بس یہ یہاں پہ آ کے رک جائے، اس کو کراس نہ کرے، یعنی اس نے ایک بنیادی طور پہ لائن ڈرا کر دی تھی۔ مسئلہ یہ ہے صاحب کہ اس وقت پوری دنیا کے اندر جو کچھ بھی مسلمانوں کے خلاف ہو رہا ہے، اسلاموفوبیا اپنے عروج پہ ہے، زینوفوبیا اپنے عروج پہ ہے، مسلمانوں کے حوالے سے عدم برداشت اپنے عروج پر ہے، مسلمان جب تک مجتمع ہو کر، جب تک ایک قوت بن کے، ایک طاقت بن کے سامنے نہیں آئیں گے، اس وقت تک ذہن میں رکھیے گا کچھ نہیں ہوگا۔ الحمدللہ اللہ کا بڑا فضل ہے، مور اور لیس اس وقت اگر 57 اسلامی ممالک کی آپ بات کریں تو تعداد کے اعتبار سے ہم تقریباً 25% پوری دنیا کے ممالک کا بنتے ہیں۔ اسی اعتبار سے اگر آپ آبادی کے اعتبار سے بات کریں تو 8 ارب کی آبادی ہے، اور یہ تقریباً کوئی آپ یہ سمجھ لیجیے 20 سے 25% کے درمیان ہماری الحمدللہ پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کی آبادی بنتی ہے۔ ٹھیک ہے، اس واقعے کے بعد پاکستان نے، ایران نے، ترکی نے، کویت نے، سعودی عرب نے باقاعدہ مذمتی بیانات جاری کیے، ایون اردن، عراق اور یمن میں باقاعدہ اس وقت ریلیاں نکالی جا رہی ہیں، اور ترکیہ نے تو بہت اسٹریٹ اوے ایک ورڈکٹ دے دیا ہے، چونکہ ظاہر ہے 101 وہ سویڈن کے سامنے ہے اور نیٹو فورسز میں شمولیت کا معاملہ ہے، تو اس نے تو اسٹریٹ اوے ایک بات کہہ دی ہے کہ قرآن پاک کی بے حرمتی کے بعد سویڈن اب ہم سے کوئی امید نہ رکھے۔ یہاں تک تو بات ٹھیک ہے۔ میرا اپنا ماننا یہ ہے کہ تمام مسلم ممالک کو اس وقت ایک پیج پہ باقاعدہ مجتمع ہونا چاہیے، جیسا کہ OIC کے سیکرٹری جنرل کی اسٹیٹمنٹ ہے، اس اسٹیٹمنٹ کو اگر آپ سامنے رکھیں، اور اس کے علاوہ دیگر جو ادارے ہیں جس میں رابطہ عالم اسلامی، ظاہر یہ تمام جتنے بھی ادارے ہیں، سب مل کے بنیادی طور پہ ایک نیکسس بنائیں اور ایک ورڈکٹ ہونا چاہیے، ایک پیج پہ ہونا چاہیے، اور ورڈکٹ یہ ہونا چاہیے کہ سویڈن کا باقاعدہ معاشی مقاطعہ ہونا چاہیے۔ ایک مرتبہ کر دیجئے، یعنی اپنی کمزوری کو اپنی طاقت بنا لیجئے صاحب، اپنی کمزوری کو اپنی طاقت بنا لیجئے، ایک مرتبہ کھل کر پوری دنیا کو یہ بتلا دیجئے کہ یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس کے اوپر کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا۔ ایک مرتبہ شٹ اپ کال دے دیجئے، بتلا دیجئے کہ قرآن پاک کی ناموس کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا۔ ایک مرتبہ بتلا دیجئے کہ حدود اللہ کی جو جتنے بھی معاملات ہیں اس کے اندر ہم کسی کو بھی دخل اندازی کرنے نہیں دیں گے۔ ایک مرتبہ ان کو بتا دیجئے کہ 57 اسلامی ممالک ایک پیج پہ کھڑے ہیں، اگر اس قسم کی کوئی بھی بے توقیری تمہاری طرف سے ہوئی یا بے حرمتی ہوئی تم لوگوں کی طرف سے تو ہم اس ملک کا باقاعدہ معاشی مقاطعہ کر دیں گے۔ لہٰذا ایک مرتبہ سویڈن کا مقاطعہ کر دیجئے صاحب، پھر دیکھیے انشاءاللہ یہ لوگ کیسے آ کے آپ کے قدموں کے اندر بیٹھتے ہیں۔ ذہن میں رکھیے گا یہ باقاعدہ ایک خاص مقصد کے تحت کام ہو رہا ہے، اس کے پیچھے بہت سے مقاصد ہیں، بہت کچھ اس کے پیچھے چھپا ہوا ہے جو وقت کے ساتھ ساتھ آشکار ہوگا، لیکن خدا کرے جس طرح سے جو قیامتیں ہم اس وقت دیکھ رہے ہیں نا اپنی نگاہوں سے، اور اندر ہی اندر کسمساتے رہتے ہیں، اپنے آپ کو پیٹتے رہتے ہیں، اپنے اندر ماتم کرتے رہتے ہیں، اپنے آنسوؤں کو اندر بہاتے رہتے ہیں، یہ اب اتنے کمزور اور لاغر ہو چکے ہیں کہ یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد بھی نہ زمین پھٹتی ہے، نہ آسمان ہم پہ گرتا ہے، نہ ہمیں کچھ ہوتا ہے صاحب، نہ ہم جو ہے کچھ کرنے کے قابل، نہ کچھ کہنے کے قابل، بس اسی طرح سے ویلاگز بنا کے یا مختلف پروگرامز کے اندر جو ہے وہ باتیں کر لیتے ہیں۔
اصل میں بات یہ ہے کہ وہ کردار جو ہے وہ کردار ہمارے اندر مکمل طور پہ ختم ہو چکا ہے۔ خدا را میں گزارش کروں گا تمام ممالک کو مل کے باقاعدہ اس پہ کام کرنا چاہیے، اور خاص طور پہ یہ ذہن میں رکھیے گا، ایک اور بات میں عرض کرنا چاہوں گا اس وقت جو لوگ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں، اپنا اپنا کردار ادا کیجئے صاحب، انڈیویجولی اپنا اپنا کردار ادا کیجئے۔ کل بروز محشر جب آپ اور میں اللہ کے حضور حاضر ہوں گے نا، اور جس وقت سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہوں گے، ہم سے ہمارے کردار کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ ہم سے یہ پوچھا جائے گا کہ سویڈن میں میرا کلام پاک جلایا گیا، تم نے کتنا اس بات کو اپنے دل کے اندر محسوس کیا اور کیا کیا؟ جب ہم سے یہ پوچھا جائے گا کہ سویڈن میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب پر نازل ہونے والے کلام پاک کو جلایا گیا، اس وقت تم نے کیا کردار ادا کیا؟ تو ہمارے پاس جواب دینے کو صرف یہ ہوگا کہ اس وقت ہم پب جی کھیل رہے تھے، اس وقت ہم کینڈی کرش کھیل رہے تھے، اس وقت ہم خلوت میں بیٹھے ہوئے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کو برہنہ ویڈیو دیکھ رہے تھے، اس وقت ہم فیس بک پر، ٹویٹر پر، انسٹاگرام کے اوپر یا مختلف سائٹس کے اوپر یا یوٹیوب کے اوپر اپنے جو لیڈرز ہیں ان کو پروموٹ کر رہے تھے جن کے بارے میں ہمیں پتہ تھا کہ وہ کرپٹ تھے۔ اس وقت شاید ہمارے پاس کہنے کو یہ ہو کہ ہم یہ کہیں گے کہ ہم کرسی کی جنگ کے اندر لگے ہوئے تھے، ہم طاقت کی جنگ میں لگے ہوئے تھے، ہم حکومت کی جنگ کے اندر لگے ہوئے تھے۔ شاید ہو سکتا ہے اس وقت ہمارے پاس یہ کہنے کو ہو کہ ہم کہیں نہ کہیں، ممکن ہے زبان بھی ہماری نہ کھولے، لیکن ہو سکتا ہے مطلب ہم کہیں کہ ہم تو مال بنانے میں لگے ہوئے تھے، حلال حرام کو سارا فرق ہم نے ختم کر دیا تھا، اپنا اسٹیٹس بنا رہے تھے، اپنا بنگلہ بنا رہے تھے، اپنی گاڑی بنا رہے تھے، اپنی ترقی میں اپنی دنیا میں لگے ہوئے تھے۔ یقین مانیے صاحب، یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی اور فنا ہو جائیں گی۔ یہ ایمان کی حدت اور شدت اگر ہمارے ساتھ ہے نا، یہی ہمارے ساتھ بنیادی طور پہ جائے گی اور کل بروز محشر ہمارے ساتھ کام آئے گی۔ لہٰذا اپنی اپنی آوازوں کو اپنی اپنی سطح پہ بلند کیجئے، اپنے اپنے سوشل میڈیا پہ جہاں پہ آپ فضولیات مطلب جو ہے شیئر کر رہے ہوتے ہیں اور ایسی ایسی فضول باتوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں جس کو دیکھنا بھی مطلب جو ہے وہ ہمیں نہیں چاہیے، کم از کم ان حوالوں سے اپنی آواز کو ضرور بلند کیا کیجئے۔ مجھے افسوس ہے صاحب، مجھے افسوس ہے کہ مختلف قسم کی گھٹیا ٹرینڈز اس وقت ٹویٹر کے اوپر چل رہے ہیں۔ کوئی ایک ٹرینڈ مجھے نظر آتا کہ سویڈن میں جو قرآن پاک جلا ہے اس حوالے سے چلتا تو میں کہتا کہ ہاں، ہم ابھی بھی زندہ ہیں، ہم مردہ ہو چکے ہیں، ہم دفن ہو چکے ہیں، ہم غرق ہو چکے ہیں۔ اپنے آپ کو اس گھاٹی سے نکالیے اور اس جگہ پہ لا کے کھڑا کیجئے کہ جہاں پر جو مسلمان کی غیرت ہے وہ باقاعدہ نظر آئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا حال بلاش ہو۔ اللہ حافظ۔